Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. جو بڑا ایک فیصلہ آج آیا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے اڈیالہ جیل میں بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا. ڈی آئی جی سعود عزیز اور ایس پی راول ٹاؤن خرم شہزاد کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور دونوں مجرموں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے عدالت نے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ سابق صدر کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں. اس کے بعد خواجہ آصف نے بڑے اچھلتے کودتے ٹویٹس بھی کیے ہیں اور یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا اور وہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، اپنا یاد نہیں ہے کہ ان کا ابھی جو نائل بھاگا ہے ملک سے وہ ان کو نہیں پتا، لیکن وہ اچھل رہے ہیں. بالکل اچھلیے آپ جتنا اچھلنا ہے. تو جن دیگر 5 ملزمان کو بری کیا گیا ہے ان میں رفاقت، حسنین، اعتزاز شاہ، شیر زمان اور رشید اوان شامل ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جناب جسٹس اظہر خان نے فیصلہ سنایا، جس کے بعد خرم شہزاد اور سعود عزیز کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ دونوں عدالت میں موجود تھے. ضمانت پر رہا ہونے کے باوجود دونوں عدالت میں موجود تھے. اس سے قبل انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جناب جسٹس محمد اصغر اڈیالہ جیل پہنچے، جہاں انہوں نے مقدمے میں نامزد 2 پولیس افسران کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی اور گرفتار 5 ملزموں کو بھی بیرک سے نکالنے کا حکم دیا. عدالت کے فیصلے کے مطابق دونوں پولیس افسران ڈی آئی جی سعود عزیز اور ایس پی خرم شہزاد کو واقعے کے فوری بعد جائے وقوع کو دھونے اور مقتول سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا پوسٹ مارٹم نہ کرنے کے حوالے سے کیس پر اثر انداز ہونے کی سزا سنائی گئی. دونوں پولیس افسران کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، جبکہ جرمانے کی عدم ادائیگی پر 6 ماہ قید کی سزا بھگتنا ہوگی. ناظرین محترم، اس فیصلے کے آنے کے بعد محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور بے نظیر بھٹو شہید کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی 2 صاحبزادیاں محترمہ بختاور صاحبہ اور محترمہ آصفہ صاحبہ، ان کا ریئیکشن ٹویٹر پر آیا ہے اور بلاول نے تو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، ہم اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. یقیناً ظاہر ہے کہ جو ان کی توقعات تھی ان کے مطابق فیصلہ نہیں آیا ہے اور ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے انکار کر دیا ہے. میں نے کچھ دیر پہلے یہ دونوں قانونی نکات ممتاز ماہر قانون جناب خواجہ نوید احمد ایڈوکیٹ کے سامنے رکھے اور ان سے میں نے پوچھا، کچھ دیر پہلے ہم نے ریکارڈ کیا تھا یہ، اور میں نے ان سے اب ہوگا کیا، اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. تو خواجہ نوید احمد نے یہ جواب دیا. پرویز مشرف صاحب ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس تناظر میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، کیا اس فیصلے کے بعد اپیل کا حق موجود ہے ان کے پاس؟ یعنی وہ جائیں گے اپیل میں یا یہی فیصلہ ہے؟ نہیں 100% جائیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب میرے تو خیر چونکہ وہ ذاتی دوست بھی ہیں تو میں تو ہر وقت ان کو ڈیفینڈ ہی کرتا رہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب باقاعدہ عدالت سے اجازت لے کر ملک سے باہر گئے ہیں اور انہوں نے بارہا کہا ہے کہ وہ کوئی ملک چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، یہ ان کا اپنا ملک ہے، وہ یہاں کے کمانڈو ہیں، وہ یہاں کے وہ چیف رہے ہیں، آرمی چیف، اور وہ یہاں کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور ان کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی مایوس کن فیصلہ ہے، یہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. اچھا بات یہ ہے کہ ان کو بھی اپیل کا حق حاصل ہے. جی، یعنی ایگریوڈ پارٹی جو بھی ہو، کمپلیننٹ بھی اپیل کر سکتا ہے. بعض اوقات کمپلیننٹ جو ہے وہ انہانسمنٹ آف سینٹنس کے لیے کرتا ہے، بعض اوقات ایکویٹل کے اگینسٹ کرتا ہے کہ جو لوگ بری ہوئے ہیں، کمپلیننٹ کہتا ہے کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ اوریجنل کورٹ جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے ان کو صحیح طرح سے بری کیا ہے. یعنی اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواجہ نوید احمد ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سابق جج بھی رہ چکے ہیں اور ممتاز ماہر قانون ہیں
اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں جانب سے اپیل کی جا سکتی ہے، یعنی بلاول بھی اپیل کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو اصل دکھ ہے بلاول صاحب کا، جو میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو رہا کیے گئے ملزمان ہیں انہیں افسوس ہوا ہے اور اس لیے وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے. انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ تبصرہ کیا ہے اور پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن جو لوگ رہا ہوئے ہیں، اب یہ جو رہا ہوئے ہیں یہ کون لوگ تھے، یہ 5 ملزمان دراصل کون تھے اور ان پر کیا الزام تھا. عدالت نے اس کیس میں 5 گرفتار ملزموں کو بری کر دیا، جن میں رفاقت، حسنین، اعتزاز شاہ، شیر زمان اور رشید اوان کے نام شامل ہیں. ان افراد کو 9 سال قبل CTD پنجاب نے گرفتار کیا تھا، کیونکہ ان پر الزام تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قتل سے قبل ان افراد نے دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری کا کام سر انجام دیا تھا، اور ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ افراد خودکش حملہ آور کو موقع واردات پر لے کر آئے تھے اور انہوں نے دہشت گردوں کو سہولت اور رہائش بھی دی تھی. لیکن عدالت ان پہ لگائے گئے الزامات میں، یعنی شواہد کی بات ہوتی ہے، وہ شواہد نہ پیش کیے جا سکے اور نہ ہی ان افراد پر کچھ ثابت ہو سکا، جس کے بعد عدالت نے انہیں بری کر دیا. آج بے نظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ سنایا گیا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل آزاد ہیں. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انتہائی مایوس کن، حیران کن فیصلہ. اور میرا خیال سے بلاول اگر یہ درخواست کر دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک JIT بنا دے، یہی جو JIT جنہوں نے نکالے تھے یہ پیناما لیکس، تو 15 دن کے اندر 15 دنوں میں 20 دنوں میں وہ قاتل ادھر ہی گھوم رہے ہیں، وہ پکڑ کے JIT جو ہے وہ سامنے لے کر آ جائے گی سارے ثبوتوں کے ساتھ. جی، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل ہے اور جو ان کی شہادت ہے، یہ آنے والے دنوں میں عدالتوں میں کھلے گا یہ معاملہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بلاول تو خاص طور پہ ان کو جانا چاہیے بالکل عدالت میں، اور آصف بھٹو کو بھی جانا چاہیے، اور جو 2 پولیس والے ہیں، جو پولیس آفیسرز ہیں، یہ دونوں پولیس آفیسرز نہیں ہیں اصل میں، ان کو پیپلز پارٹی کے دور میں پروموشنز ملی ہیں. جو یہ ہے نا سعود عزیز صاحب کو تو پیپلز پارٹی جیسے ہی پاور میں آئی تو گیلانی صاحب نے اپنے شہر ملتان میں ان کو لگا لیا، یعنی سسپینڈ نہیں کیا، ہٹایا نہیں ملازمت سے. پھر یہ پروموشنز ان کی ہوتی گئیں، پروموشنز ہوتے آخرکار یہ ہوا کہ یہ جو ہیں یہ DG نیشنل، یہ ڈائریکٹر جنرل نیشنل مینجمنٹ کرائسس سیل ہو گئے سعود عزیز صاحب. تو یہ ان کی پروموشنز ہوتی نہیں ہیں، یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی سسپینڈڈ کوئی ان کو جیلوں میں سے پکڑ کے، یہ پروموٹ ہوتے رہے ہیں پچھلے اس تمام عرصے میں، بڑے 20ویں 22ویں گریڈ تک پہنچ کے پھر یہ آج ان کو تو ہم پولیس والا کہہ رہے ہیں نا، یہ پروموٹ ہوتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور اس کے بعد مسلم لیگ کے دور میں بھی. اور کسی نے اس کیس میں دلچسپی نہیں لئی کہ محترمہ بے نظیر، یہ تو 4-5 دن پہلے میرے خیال سے میں نے اس پروگرام میں ذکر چھیڑا ہے تو اس کے بعد یہ بات چلنا شروع ہو گئی ہے، ورنہ اس کیس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، نہ کہ کوئی فیصلہ سننے کے لیے گیا. آج بات یہ ہے کہ 3-4 باتیں بڑی موٹی بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ڈاکومنٹری کے حوالے سے میں نے 2009 میں 2007 میں چونکہ میں موجود رہا اس تمام جب شہادت ہوئی محترمہ کی اور سارے، تو 2008-9 میں نے 8 میں بھی بنائی اور پھر 2009 میں بھی میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی، اور اس کا کچھ حصہ میں یہاں پہ چلاؤں گا. جیو پہ چلی تھی، اس کرٹسی جیو کے ساتھ میں اس کا کچھ حصہ یہاں پہ چلاؤں گا، کیونکہ یہ چیزیں اب موجود نہیں ہیں، یہ ویژولز اب موجود نہیں ہیں عام لوگوں کے لیے. لیکن ایک کمال کی بات اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے میں عجیب بات یہ ہے کہ جو 5 ملزمان تھے، ان جن کو پکڑا ہوا تھا 8-9 سال سے 10 سال سے، انہوں نے کہا کہ ہماری بیت اللہ محسود کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کی ٹیپ جعلی ہے، وہ بیت اللہ محسود کی آواز ہی نہیں ہے. اس کو عدالت نے تسلیم کیا ہے، ان کو رہا کرتے ہوئے اس کو تسلیم کیا کہ وہ ٹیپ جعلی ہے. اچھا، ایک بات تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور ان کو آج ہی رہا کیا جا رہا ہے، فوری طور پر ان کو رہا کیا جا رہا ہے. اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیت اللہ محسود تو مارا گیا بعد میں، لیکن اب ظاہر ہے کہ زرداری صاحب اس کی وضاحت کرنا چاہیں، پریس کانفرنس میں کوئی سوال ان سے پوچھ سکتا ہے. زرداری صاحب کی بھی بیت اللہ محسود نے زرداری صاحب کو بھی میسج بھیجا تھا کہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ حملے میں ملوث نہیں ہوں. بیت اللہ محسود نے ڈائریکٹ میسج بھیجا تھا زرداری صاحب کو.
ये मैं ऑन अथॉरिटी बात कर रहा हूं। तीसरी बात ये कि इस डॉक्यूमेंट्री को, इसका हिस्सा पैकेज का चलाने से पहले मैं दो गुजारिशें सिर्फ करूंगा। एक तो ये कि इसमें जो हैंड राइटिंग आएगी आपके सामने, वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की अपनी राइटिंग है, जो उन्होंने मुझे एक जगह लिख के दिया था। वो उनकी हैंड राइटिंग उनकी वसीयतनामे से, जो वसीयतनामा है उसमें और उस हैंड राइटिंग में फर्क है। वसीयतनामे की दो लोगों ने तस्दीक की थी, एक हमारे मोहतरम सफदर अब्बासी साहब ने कहा था कि बेनजीर साहिबा की हैंड राइटिंग है, और एक जो है वो हमारे इंतहाई मोहतरम आरिफ निजामी साहब ने कहा था कि बेनजीर भुट्टो की हैंड राइटिंग है। उसकी उनकी वसीयत की फोरेंसिक किसी ने नहीं कहा कि उनकी वो वसीयत थी। नाहिद खान कहती है कि मैंने आज तक वसीयत नहीं देखी। बहरहाल, लेकिन इसमें जो, इससे पहले कि वो पैकेज प्ले हो, एक और बात, एक गाड़ी है जिसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं, अमीन फहीम साहब हैं, जावेद ड्राइव कर रहा है गाड़ी, इम्तियाज बैठे हुए हैं साथ जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, सफदर अब्बासी हैं, बेनजीर भुट्टो हैं, खालिद शहनशाह है जो कत्ल हो जाता है। हदत हुई 5:13 पर न्यूज ब्रेक हुई, फिर वकुए की तस्वीर आना शुरू हुई, और 5:35 पर मोहतरमा को जब रावलपिंडी जनरल अस्पताल के शोबा हादसात में ले जाया जा चुका था, तकरीबन उसी वक्त, जैसा कि घड़ी बयान कर रही है, हमने पीपल्स पार्टी के पहले अहम रहनुमा से हालात की खबर ली। रहमान मलिक इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रहमान साहब, आप हमें क्या बता सकते हैं इस धमाके के बारे में? जलसा खत्म करने के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपनी पिछली गाड़ी में थी, मैं और बाबरवान साहब और जनरल सफीर हम अगली गाड़ी में थे, और अचानक धमाका हुआ। और अभी हमें मालूम हुआ कि पहले उस पे मोहतरमा पे फायरिंग की गई, जब मोहतरमा फायरिंग हुई तो नीचे चली गई उसमें डाउन व्हीकल, और उसके बाद फिर धमाका हुआ। ये हम नहीं कह सकते कि वो धमाका इम्प्रोवाइज था या सुसाइडल था, जब तक कि पूरी खबर हमें ना मिले। लेकिन ये मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा खैरियत से हैं, और अंत वालों को, जानसारों को पता होना चाहिए अल्लाह ने उनको दूसरी जिंदगी दी है। धमाका ये बहुत पावरफुल था, अभी तक मैं, हमारे कान जो है वो मतलब दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और क्योंकि मेरी गाड़ी भी जो बुलेट प्रूफ थी, मोहतरमा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी जिसमें हम बैठे हुए थे, तो अल्लाह ने बचत कर दी। मेरी थोड़ी देर पहले एसएसपी यासीन से बात हुई है पिंडी में, और पुलिस की इत्तला के मुताबिक ठीक है, हमारी इत्तला के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक ठाक है। रहमान मलिक साहब ने तीन अहम बातें यहाँ बताई, यानी ये कि मोहतरमा खैरियत से हैं, दूसरी ये कि बम धमाके से रहमान मलिक साहब के कान तकलीफ कर रहे हैं, और तीसरी ये कि आई विटनेसेस के मुताबिक वहां फायरिंग भी हुई, और चौथी ये कि उन्होंने फोन पे एसएसपी यासीन से, पुलिस ऑफिसर से तफसील मालूम की। कुछ देर के बाद मलिक साहब ने मजीद तफसील बताई। मैं भी ये बात ही कर रहा था और बम फटा, और उसके बाद मैं वहां उनके सिर्फ 4 फुट के फासले पर था। मैंने जब नजर पीछे करके देखा तो मोहतरमा की गाड़ी रेंगने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद वो गाड़ी चली, उस गाड़ी को लीड करते हम आगे गए और हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में मैं प्रेजेंट था। और जब हमें ऑपरेशन थिएटर से बताया गया कि मोहतरमा खत्म हो गई हैं, शहीद हो गई हैं, फिर मजीद तफसील मलिक साहब यूं बयान करते हैं। मैंने इमीडिएटली फोन किया है, पीछे मेरा भाई आ रहा था खालिद मलिक सफेद लैंड क्रूजर पे, उसके साथ हमारे दूसरे कुछ लीडर बैठे हुए थे। वो मुझे कहता है रहमान भाई ये मोहतरमा खड़ी थी और वो एकदम नीचे गई हैं, और फायर 3-4 हुए हैं। नेचुरली पिछली गाड़ी में मेरे भाई देख सकते थे, उसमें पीछे शायद रहमान भी बैठी हुई थी उसी गाड़ी में, तो उसने मुझे कहा कि वो नीचे चली गई गाड़ी। तो मैंने कहा चलो शायद फायर शॉट्स हुए होंगे, तो मोहतरमा नीचे चली गई है, तो हम मूव हुए हैं, गाड़ियां मूव होनी शुरू हो गई हैं। मैं निकाली गाड़ी, मैंने कहा जोर से निकालो ताकि निकल जाए इस इलाके से, हो सकता और कोई वाक़ा ना हो जाए। निकले, हमारे पीछे गाड़ी आ रही थी, मैं ये समझ रहा हूँ कि मोहतरमा की गाड़ी आ रही है, और वो पता भी लगा मोहतरमा ही की गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी थी। तो जब हम पहुंचे सेंट्रल हॉस्पिटल तो मेरे पीछे से वो लाइट खत्म हो गई है। मैंने बाबर वानो का स्टॉप पे किया, ड्राइवर का मैं डोंट मूव, क्योंकि मैं लग रहा है कि गाड़ी पीछे नहीं है। जब मैंने यू टर्न किया वापस, यू टर्न करके जब मैं वापस आया हूँ तो उस वक्त वो हॉस्पिटल में वो दाखिल हो चुका थे जो गाड़ी थी। तो वहां पे ज़ाहिर रश पहुंच चुका हुआ था, वहां लोग भी काफी वैसे भी होते हैं जैसे इमरजेंसी में। हाँ, आगे मैं क्या बताऊंगी बस। यानी उनकी गाड़ी मोहतरमा की गाड़ी से काफी आगे निकल गई थी। फिर उनका राब्ता अपने भाई से हुआ जो मोहतरमा के पीछे तीसरी गाड़ी में या फिर चौथी गाड़ी में शहरी रहमान साहबा के साथ मौजूद थे। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर बाबर एवान जो रहमान मलिक साहब के साथ गाड़ी में थे, वो ये कहते हैं, शीशा नीचे मैं देख रहा हूं उनको, यहां वो हिट होती हैं गर्दन में, टिल्ट करती हैं यूं थोड़ी सी, एंड देन शी गोज स्ट्रेट इन। शीशे नीचे करके गाड़ी के मोहतरमा को नीचे गिरते देखा। अगर नीचे गिरते देखा तो फिर रहमान मलिक के साथ वो जिस गाड़ी में सवार थे वो गाड़ी आगे क्यों ले गए, वापस क्यों नहीं आए, रुके क्यों नहीं?
فائرنگ اور دھماکوں کے بعد ناہید خان صاحبہ فرماتی ہیں کہ آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی کہ محترمہ کو ہسپتال تک لے جایا جا سکتا. ڈرائیور نے گاڑی چلانی جیسے ہی شروع کی، اس نے کہا کہ گاڑی کے ٹائر پھٹ گئے. بہرحال بدقسمتی سے وہاں نہ کوئی پولیس کی گاڑی تھی. ہمارے ساتھ جو گاڑیاں چلتی ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں تھا وہ گاڑیاں کدھر ہیں. کانوائے جو بھی تھا یقیناً ہوں گی گاڑیاں، لیکن وہ کس وقت وہاں سے نکلی ہیں، ہماری گاڑی کیوں کھیلی ہوئی، اس کا جواب یہ دھماکہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہمارے آگے کوئی گاڑی مجھے نظر نہیں آئی، اور اس کے بعد صرف پولیس کی ایک وہیکل آگے ضرور چل رہی تھی، جو کہ وہ جو روٹ کلیئرنگ وہیکل ہوتی ہے ان کی، وہ ضرور مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی گاڑی مجھے نظر نہیں. تو کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اس گاڑی میں بم دھماکے کے بعد ان کے جو رفقا ساتھ موجود تھے ان کے ساتھ تنہا روڈ پہ پڑی تھیں؟ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ان سے بات کی، مینلی امین فہیم صاحب سے، تو انہوں نے ہمیں یہ میسج ملا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زرداری صاحب جب آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے. جب انہوں نے لا انفورسنگ ایجنسیز نے زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آٹوپسی نہیں کریں. لیکن تب کے نگراں وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ حامد نواز کا بیان ہے کہ پوچھا تھا زرداری صاحب سے کہ جی ہم پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہیں، یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، تو انہوں نے منع کر دیا. میں نے زرداری صاحب سے ایک انٹرویو میں یہی سوال کیا. پوسٹ مارٹم کیا کہے گا کہ انٹری وونڈ اینڈ ایگزٹ وونڈ نا، وہ آپ کے پاس فوٹیج اس کی موجود ہے. جس طرح ڈائریکٹ بلٹ لگتی ہے اس کی آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے. تو انٹری اور ایگزٹ وونڈ کی بات نہیں ہے. میں اس بات پہ پہنچوں گا اور اس پہ ڈیسیشن کرے گی پارٹی جب یہ وقت آئے گا. لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا. ڈاکٹر مصدق یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کا سینہ کھول کے اور ان کے دل کو ہاتھ سے دبا کے ریسسیٹیشن شروع کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایفرٹس کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر جبکہ کوئی جلدی بھی نہ تھی. یہ میں ایک تھوڑا سا آپ کو تھوڑا بتا دوں، یہ انڈر پولیس ایکٹ ہے اور پولیس رول ہے 1981 کا. وہ کہتا ہے کہ ان ایوری کیس ویئر ڈیتھ اپیئر ٹو ہیو بین ڈیو ٹو سوسائڈ، ہومیسائڈ، ایکسیڈنٹل اور سسپیشس کیس، اور یہ بڑا ضروری ہے پڑھ رہا ہوں، ویئر اینی ڈاؤٹ ایگزسٹ ایز دا ایگزیکٹ کاز آف ڈیتھ. کہ ہمیں ایگزیکٹ کاز آف ڈیتھ میں کہیں بھی اگر کوئی ہے، میرا سپوز یہ کوئی بلاسٹ ہے، ساتھ فائر آرم بھی انجریز بھی ہیں، یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہے، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ وونڈ ہوتے ہیں پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے روڈ کے اوپر، ایکسیڈنٹ اوپر گاڑیاں گزر جاتی ہیں، تو ہمیں اس کو یہ ایگزیکٹ کاز آف ڈیتھ دینی ہے، اور یہ پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور اف اٹ اپیئر ٹو آفیسر کنڈکٹنگ دا انویسٹیگیشن انڈر سیکشن 157 اور سیکشن 174. اب اگر رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے پوسٹ مارٹم کرانا، لا میں تو رشتے دار کہیں نہیں آئیں گے نا. اگر ایک انسیڈنس ہوا ہے، اگر سپوز پوائزننگ کیس ہے اور دیے کسی رشتے دار نے، تو پھر اس میں آپ کیا کریں گے؟ اب وہ تو نہیں چاہے گا کہ میں پوسٹ مارٹم کراؤں. ان تمام بیانات سے جن سوالات نے جنم لیا ان کے جواب کے حصول کے لیے میں نے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب سے رابطہ کیا. رحمان ملک صاحب، کچھ اس دن کے حوالے سے سوالات آج تک ایک پرابلم ہے. آپ کی گاڑی محترمہ کی گاڑی سے بالکل آگے تھی؟ جی میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ جب محترمہ بھی تقریر کر رہی تھی آخری ان کے مطلب 2-4 منٹ پہلے، تو میں نیچے گیا تو میں نے جو لیفٹ سائڈ پہ تھی وہاں پہ پولیس کو نہیں پایا. تو وہاں پہ جو ڈیوٹی آفیسر تھا پولیس کا، اسے میں نے بلایا، میں نے کہا یہ پولیس کہاں چلی گئی ہے؟ تو کہتا سر وہ ہم نے یہاں سے پولیس موو کی ہے، جو بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ فائرنگ ہوئی تو پولیس یہاں سے بھیجی ہے. یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں تو سامنے امین فہیم صاحب تھے، تو ادھر سے محترمہ نیچے نظر آتی ہے، دکھائی دی ہیں. تو محترمہ باجی ناہید اور مین فہیم صاحب، صفدر بھائی اور 2-3 اور تھے، اور محترمہ کے جو فزیکل پروٹیکشن کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے میجر امتیاز، وہ جا کے آگے بیٹھ گئے. جب یہ بیٹھ گئے تو اگلی گاڑی پہ بٹ نیچرل میں آیا، میری اگلی سیٹ پہ فرت اللہ بابر صاحب بیٹھے، میری لیفٹ پہ جنرل توقیر تھے. یہ آپ مرسیڈیز میں تھے، بلیک مرسیڈیز میں؟ جی بالکل جی. اور رائٹ پہ بابر امان تھے. ٹھیک ہے. جو ہی محترمہ بیٹھ گئی ہیں، آگے پولیس کی گاڑی تھی جو ہمیں فالو کر آگے گائیڈ کر رہی تھی. یعنی آپ کی گاڑی سے آگے پولیس کی گاڑی تھی؟ آگے جی بالکل گاڑی تھی جی. تو جب وہ گاڑی نکلی ہے اس نے رائٹ کو ٹرن کیا ہے اور پیچھے گاڑی آنی شروع ہو گئی ہے. جب بم کا دھماکہ ہوا ہے میری اور محترمہ کی گاڑی میں 8 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا. اچھا، تو آپ نے دھماکے کی آواز سنی؟ دھماکے کی آواز سنی اور گاڑی ہماری اوپر اٹھی، وہ تقریباً تھوڑی سی اوپر اٹھ کے پھر اس پہ نیچے گری. اچھا، لیکن آپ نے
देखा नहीं मोहतरमा को आपने, या बाबर इवान साहब ने नहीं देखा मोहतरमा को कि मोहतरमा नहीं, वो उसके बाद हमने फोन किया, जब गाड़ी पीछे चल रही थी तो हमने फोन शुरू करना, तो गाड़ी से फोन कोई नहीं उठा रहा था। पिछली गाड़ी पे शहरी रिमान, मेरे भाई और दूसरे लोग थे, तो मैंने अपने नहीं, एक मिनट मलिक साहब, मोहतरमा की गाड़ी के बिल्कुल पीछे की गाड़ी में शहरी रिमान भी थी। शहरी रिमान उससे तीसरी या चौथी गाड़ी में था। नहीं, तो मोहतरमा के पीछे खाली गाड़ी चल रही थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि यही तो मसला है ना कि मैंने पीछे का नहीं देखा, लेकिन पीछे 2-3 गाड़ियों में वो थी। आपको और बाबर इवान साहब को धमाके की आवाज सुनाई दी, फायरिंग सुनाई नहीं दी? देखिए, वो तो उस वक्त इट वॉज अ मैटर ऑफ मे बी 50 सेकेंड टू 1 मिनट एट द मोस्ट। ठीक है। उस वक्त जब बम का धमाका हुआ तो जो गोली की आवाज होती है वो अंदर गाड़ी वाले को तो सब मिक्स ही लगेगा ना। और लेकिन आप में से किसी को पता नहीं चला कि मोहतरमा गिरी हैं और उनको गोली लगी है? कारण अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैंने फोन किया खालिद, तो खालिद कहला मोहतरमा खड़ी थी, मोहतरमा नीचे बैठ गई है, तो मैं समझा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा नीचे बैठ गई होंगी। लेकिन बेसिकली जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, उसको फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। नहीं, बाबर इवान साहब ने आपको कुछ नहीं बताया उस वक्त? फरजुल्लाह बाबर इवान साहब भी जो मेरी फीलिंग थी वही बाबर इवान साहब की थी, लेकिन उनसे मैंने ये नहीं, वो भी कह रहे थे बम का धमाका हुआ, आगे फरतुल्लाह बाबर साहब है। किसी ने बेनजीर भुट्टो को नहीं देखा? अपना फरतुल्लाह बाबर नीचे नहीं गिरते देखा, क्योंकि देखिए आपका मुंह तो दूसरी तरफ है ना, तो जब बम का धमाका बाबर इवान साहब ने भी मोहतरमा को नीचे गिरते नहीं देखा ना? हमने नहीं देखा, बाबर इवान साहब ने भी नहीं देखा। ये तो उनसे पूछ सकते हैं, मैंने नहीं देखा कम से। नहीं, वो आपके साथ थे, उन्होंने आपको नहीं बताया कि मोहतरमा गिरी है नीचे? नहीं, वो तो भी मेरे तरफ देख रहे थे, हम टेलीफोन कर रहे थे, वो सब फरतुल्लाह बाबर भी फोन कर रहे थे, हम सब फोन कर रहे थे, क्या हुआ? फिर आप लोग आगे चलते गए, और आप लोग कहाँ गए? आप F8 में अब ये तनाज़ा खड़ा हो गया? नहीं जी, तनाज़ा ये देखें, जब हमें बताया कि वो ठीक है, और उस वक्त फिर मैं जब उस तरफ से आ रहा हूँ, पहले सामने जो आ रहा हूँ ना, मेरी बात सुने, जब सामने जा रहे हैं तो ये 1 वे था, तो आई सा ए व्हीकल कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, पुलिस गाड़ी को मैंने रोका, तो मुझे बाबर इवान साहब ने हाथ पकड़ लिया, मत बाहर निकलो, आपकी टारगेट हो। मैं यार कोई नहीं, मैंने पुलिस वाले को पूछा क्या पोजीशन है, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, मोहतरमा को गाड़ी से मैंने कहा यार गाड़ी पीछे नहीं आ रही मोहतरमा की, कहता जी मुझे वायरलेस पे आया कि वो इस चीज में शिफ्टेड इन अदर व्हीकल, और वो शायद या CMH लेके गए या वो लेके गए पेज में लेके गए, दिस इज द वर्ड विच ही यूज्ड। तो मैंने कहा लेट्स हिट टुवर्ड्स इस्लामाबाद के जख्मी हुई है कि नहीं। हमने इन द मीन टाइम हॉस्पिटल में सारा इधर उधर सब जितनी जगह फोन करा, हमें नहीं कुछ पता चल रहा। मैंने कहा चलो जाके तो वहां पे बताते हैं, अपने जरदारी हाउस में उनको बता देते हैं कि ये चेक करें और जो भी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, और एक लेट्स मूव है क्या हुआ कि एक्चुअली तो आप वहां से जरदारी हाउस चले गए? ना, जरदारी हाउस के बाहर पहुंचे, वहां से फिर वी रश्ड बैक, और वहां से हम वापस पहुंचे, हमें पता चला कि उनको सेंट्रल हॉस्पिटल ले गए। मैं पहुंचा वहां पे सेंट्रल हॉस्पिटल, और वहां से पता किया, वहां से पिम्स से नहीं मिली, फिर हमने कहा पॉलीक्लिनिक में वो नहीं मिली, फिर हमने कहा शायद वहां पे वो क्या कहते हैं दूसरा वो उनका था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सिविल हॉस्पिटल, वहां भी नहीं थी। तो हमें जो वापस मलिक साहब आपकी पुलिस वालों से बात हो रही थी मुस्तकिल, और आप पूरे शहर के अस्पताल ढूंढ रहे थे? नहीं, फिर मिसाल के तौर पर फोन किया, मीन फहीम नहीं उठा रहे थे, दूसरे लोग भी साथ से नहीं मिले थे। जब हमें कंफर्म हुआ है उस वक्त हम चांदनी चौक पे पहुंचे हैं, जब हमें पता चला है कि वो आ गई है उसमें क्या कहते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल जब पहुंचे तो पता लगा वो ऑपरेशन थिएटर में होकर। तो बाई दी टाइम आई मेड माई वे टू थिएटर, तो मैं देखा कि बाजी नहीं जो है वो एक और हमारी वर्कर के सर पे रख के उसके कंधे बाहर रो रही थी, तो उससे मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि गड़बड़ होगी। इतनी देर में एक नर्स जो बाहर निकल के आई उसमें थे थिएटर से, मैंने क्या हुआ, कहते हैं जी वो तो अल्लाह को प्यारी होगी। यार उसके बाद का जो हुआ, आपने अनाउंसमेंट आपके सामने, नर्स ने अनाउंसमेंट किया आपके सामने, नर्स ने ये मुझे बताया कि मोहतरमा दुनिया को प्यारी हो गई है, और उससे पहले मेरा ख्याल है कि नाहिद बाजी को पता था कि ये हुआ, क्योंकि वो तो क्यों साथ। अच्छा, एक बात ये बताइएगा रहमान मलिक साहब के पोस्टमार्टम हुआ मोहतरमा का या नहीं हुआ? अवाम की इतला के लिए और आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, इसमें लॉ क्या है जी? लॉ ये है कि जो डेड बॉडी है इन सच मैटर्स शैल नॉट बी हैंडेड ओवर टू दी फैमिली अनलेस पोस्टमार्टम इज डन। तो आसिफ जरदारी साहब अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वहां पहुंचते हैं, और देखें जो डेड बॉडी है वो ऑलरेडी प्लेन में पहुंचाई जा चुकी है, तो उनको कहते हैं आसिफ जरदारी साहब को कि आप हमें पोस्टमार्टम की इजाजत देते हैं। उससे बहुत पहले डॉक्टर्स जो अस्पताल में मौजूद हैं वो कह रहे हैं, डॉक्टर अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें मैसेज आ गया, मोहतरमा फहीम ने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं करना, फैमिली ने कह दिया, अस्पताल में ही कहा गया बॉडी शिफ्ट करने से पहले,
میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ اس وقت کا جو آفیسر تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے برید اسد زرداری صاحب کو یہ کہا کہ ہم ان کو آپ اجازت دیتے ہیں پوسٹ مارٹم کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں ہی ہمیں میسج دے دیا گیا تھا. بات سنیں, اس میں تو لا اجازت نہیں دیتا اتھارٹیز کو انوالو کرنے کا, فیملی کو اجازت نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب وہ دونوں چیزیں, وہ جو اتنے ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں یا پولیس آفیسر انہوں نے قانون نہیں پڑھا, اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ غلط کیوں میسج دیا گیا, کس نے دیا. کیا اسی اتھارٹی نے میسج دیا جس نے وہ ساری کی ساری جو ایویڈنس تھی اس کو 1.5 گھنٹے میں صاف کرا دیا؟ کیا اسی اتھارٹی نے کہا تھا کہ فیملی نے کہا ہے وہ پوسٹ مارٹم نہ کرائیں؟ کیا اس ملک کا قانون ہے یا اتھارٹی کے آرڈر ماننے یا اپنے ڈکٹیٹڈ قانون کے آرڈر ماننے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہلاتا ہے؟ اس میں پاکستان پینل کوڈ ہے, پاکستان پینل کوڈ کی سیکشنز ہیں, پتا ہے آپ کو, ڈسٹرائنگ این ایویڈنس از اے کرمنل ایکٹ اور دس میٹر شیل بی ٹیکن ایز اینڈ وین دی انکوائری ٹیکس پلیس. 27 دسمبر کے سانحے کو محترمہ کے برس تک پروٹوکول آفیسر کے فرائض سر انجام دیتے. چودھری اسلم ایڈوکیٹ جو بم دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے, وہ اس دن کو ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں. جب میں دروازہ بند کر کے آگے دیکھتا ہوں تو جو اگلی گاڑی ہے جس میں کسی کا بھی بیٹھنا منع تھا, سوائے فرض اللہ بابر کے جو ان کے پریس مین تھے, یہ بابر اوان لیفٹ سائڈ پہ تھا اور جو یہ رحمان ملک صاحب ہے ہمارے آج کل منسٹر ہیں, یہ رائٹ سائڈ پہ تھے جو کہ سیکورٹی کے بھی انچارج تھے, اور یہ ناک کر رہے تھے اور وہ ڈرائیور اندر سے لاک نہیں کھول رہا تھا. جو ہی پچھلی گاڑی نے موو کیا تو بابر اوان بات کے اس گاڑی کے آگے آ گیا تاکہ وہ گاڑی لے کے چلا نہ جائے, اور یہ اس کو مجبوراً لاک کھولنے پڑے اور وہ یہ دونوں بیٹھ گئے. اور رحمان ملک نے زبردستی وہ جو ہے نا چیئرمین ہوتا تھا اس کا کرکٹ کا, جنرل توقیر ضیا, اس کو بٹھایا اپنے ساتھ. یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. اور وہ گاڑیاں دونوں ایک کمپاؤنڈ میں تھی جہاں 20-30 لوگ کے قریب ہم لوگ تھے, اور باہر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بی بی کس گاڑی میں سوار ہوئی ہیں سوائے ان لوگوں کے جو گھروں میں ٹی وی دیکھ رہے تھے. اور جب گاڑی نکلی ہے ان کی تو کال ڈرائیور جو بعد میں نے اس کو پوچھا, اس نے کہا انہوں نے مجھے مارا دونوں نے اور گالیاں دی اور کہا کہ جلدی نکلو. میں نے کہا شاید بی بی کا آرڈر ہے, میں باہر نکلا ہوں. سیکورٹی جتنی ہماری تھی, مطلب پائلٹ تھا, اس کے جو ساتھ ہوتے ہیں پروٹوکول والے, پھر دوسرے جو پولیس کا اسکواڈ ہوتا ہے, اور ہماری جو اپنی مسلح سیکورٹی تھی وہ دروازے کے باہر تھی ساری. لیکن جب ہم باہر لے کے بی بی کی گاڑی کو آئے ہیں تو وہ نہ سیکورٹی تھی نہ پولیس والے تھے, سوائے ایک اشتیاق شاہ کے جو ڈی ایس پی تھا. تو سب گاڑیاں جب یہ نکلے ہیں نا مرسیڈیز لے کے, تو جتنی سیکورٹی والے تھے اور پائلٹ والا تھا اس نے سمجھا کہ بی بی اس گاڑی میں ہے, کیونکہ لوگوں کو باہر نہیں پتا تھا مجمع میں کہ بی بی کس گاڑی میں ہے. کیا آپ کی گاڑی سے آگے کوئی گاڑی ساتھ چل رہی تھی؟ کوئی گاڑی نہیں تھی, کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بالکل بی بی کی گاڑی بے یارو مددگار تھی, کوئی بھی نہیں تھا. وہی بھی 20-25 ہم لوگ تھے. نہیں تو وہ گاڑی کہاں چلی گئی؟ کالی گاڑی وہاں سے نکل گئی, وہ مرسیڈیز یہ نکل گئی. جب بی بی شہید ہوئی یہ زرداری ہاؤس بیٹھے ہوئے تھے دونوں. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہ ایک بڑا کنفیوژن ہے یہاں پہ. چودھری اسلم کچھ کہہ رہے ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ رحمان ملک صاحب کا بیان ہے, زرداری صاحب کا بیان ہے, بابر احمان صاحب کا بیان ہے, شہری رحمان کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, نائد خان صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا. اس فیصلے میں کسی کا بیان نہیں ہے, صرف بیان ہے امتیاز صاحب کا اور بیان ہے وہ جو کہ ڈرائیور تھا. ان میں سے کسی کے بیان کو عدالت نے بیان ہی نہیں لیا, کسی کا فیصلہ ہو گیا. اور اب وقفے پہ جائیں, وقفے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں جس سرباز بلوچ نامی شخص کا ذکر ہے جو لڑکا گولیاں چلا رہا ہے, وہ کہاں, اس کا قصہ کدھر گیا. اور اب ڈاکٹر عاصم تو اب رہا ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ پریس سے بات کرتے ہیں, کیا انہوں نے بھی کوئی محترمہ کے حوالے سے بات کی ہے جی آئی ٹی میں یا نہیں؟ یہ آگے چلے گا, ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس کو چیلنج کرے گی, وہ پولیس والے اس کو چیلنج کریں گے. اس کو یہ 10 سال چلا ہے دیکھیں نا, اور اس میں چلے بیانات اگر اوپر نیچے ہو رہے ہیں, اس وقت ایک پینک تھا جو بھی تھا, لیکن اصل جو بات ہے وہ ایک تو کہ پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں ہوا. ایک تو یہ آج تک اس سوال کا جواب ہی نہیں ملا کہ پوسٹ مارٹم ہوا نہیں ہوا. کیا کوئی پوسٹ مارٹم کو روک سکتا ہے؟ مطلب پوسٹ مارٹم لازماً ریاست کا کام ہوتا ہے. مطلب ایک باپ نے بیٹے کو مار دیا اور وہ ہسپتال میں جا کے کہ میں پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتا, ریاست کا کام ہے بیٹے کا پوسٹ مارٹم ہوگا. بیٹے نے باپ کو مار دیا, بیوی نے شوہر کو, شوہر, یہ خاندانوں میں لڑائیوں میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم گھر والے کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا تو پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا. وہ ان کے جو مالک صاحب نے بات کی, لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منع کر دیا. بہرحال پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے
آئی نہیں آئی کیا ہوا خدا جانے، وہ ایک مسٹری۔ دوسری بات ہے کہ ان لوگوں کے بیانات ہی نہیں ہیں، ان میں سے کسی کو ایف آئی اے نے کسی سے بیان ہی نہیں لیا، ان میں سے کسی شخصیت، شیری رحمان ملک صاحب عدالت کو بتایا ایف آئی اے نے کہ ہم نے بیانات ہی نہیں لیے، ان کے بیانات کو اہمیت ہی نہیں دی، اور پتہ نہیں کون سے 160 لوگوں کے بیانات انہوں نے لیے اور اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹیپ تھی، دیکھیں بیت اللہ محسود کے حوالے سے جو میں زرداری ثابت کر رہا ہوں، یہ ایک بات تھی کہ ان تک میسج پہنچایا بیت اللہ محسود نے، مجھے نہیں پتا حامد میر صاحب اس بات کو دوبارہ انڈورس کریں گے یا نہیں، لیکن ان تک بھی اس وقت ان کا جو یہاں پر میسج لے کر آتے تھے بیت اللہ محسود کے لوگ، اور زمانے میں ظاہر ہے فاٹا فاٹا میں لوگ بیٹھے ہوتے سارے، انہوں نے آ کے مجھ سے بھی اور کئی لوگوں تک یہ میسج دیا تھا کہ ہم خواتین پہ حملہ نہیں کرتے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ جو کیس ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ ایک فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ جی 5 آدمی 10 سال سے اندر تھے اور 2 آدمی جو کہ پروموٹ ہوتے رہے، جن کو پروموشنز ملتی رہی اور جو ڈی جی نیشنل کرائسس بن گئے، اس کے بعد پولیس سے نکل گئے، وہ آگے چلے گئے بہت، تو ان کو 17 سال قید ہوگی جو ظاہر ہے وہ بھی جائیں گے، تو یہ معاملہ آگے چلے گا۔